بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم انت طارق ان دخلت الدار وقوع طلاق وقوع طلاق حکم ہے اور یہ شرط ہے اور یہ کیا بن گیا یہ سبب ہے یا علت ہے طلاق کے واقع ہونے کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ شرط حکم کو روکتی ہے سبب کو نہیں روکتی سبب پایا گیا آپ کا 1000 مرتبہ کہو کأنہ لم یتکلم گویا کہ بولا ہی نہیں ہے تو بولا تو ہے حسن سو اس سے انت طالقن صادر ہو گئی ہے اس لیے جب سبب موجود ہے تو پھر اس کے لیے اس وقت محل کا ہونا ضروری ہے اس وقت محل کا ہونا ضروری ہے ملک ہونا ضروری ہے ملک یمین یا ملک نکاح اگر عورت کو کہے تو ملک نکاح اور اگر غلام کو کہے اجنبی کو تو پھر ملک یمین کا ہونا ضروری ہے امام شافعی رحمہ اللہ اس طلاق اور عتاق کو قیاس کرتے ہیں بے پر کس پر قیاس کرتے ہیں بے پر قیاس کرتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بے میں جو خیار شرط ہے بے میں خیار شرط یہ بے پر داخل نہیں ہوتی بلکہ حکم پر داخل ہوتی ہے ایک آدمی نے بے کر لی اپنے لیے خیار شرط رکھا بائے نے تو اس خیار شرط کی نے حکم کو روکا ہے سبب کو نہیں روکا حکم ہے مالک بن جانا بائیں نے کتاب بیچ دی لیکن اپنے لیے خیار رکھا مشتری نے مبیع خرید لی لیکن اپنے لیے خیار رکھا تو بے ہو گئی اس خیار شرط کی وجہ سے بے انعقاد سے نہیں رکی شرط نے بے کو نہیں روکا بلکہ شرط نے حکم کو روکا ہے اور بے کا حکم مالک بن جانا ہے ملکیت اس لیے اگر بائے نے اپنے لیے خیار شرط رکھی ہے تو بائے ثمن کا مالک نہیں اور مشتری نے اپنے لیے خیار شرط رکھی ہے مشتری مبیع کا مالک نہیں بنا بے ہو گئی تو دیکھو جب بے میں خیار شرط داخل ہو جائے اور بائے یا مشتری اپنے لیے خیار شرط رکھے تو اس صورت میں شرط جو ہوتی ہے خیار شرط وہ سبب کو ملک مالک بننے کے سبب یعنی بے کو نہیں روکتی بلکہ حکم کو روکتی ہے یعنی مالک بننے کو روکتی ہے جب بے میں خیار شرط یہ حکم کو روکتی ہے حکم کے روکنے میں مؤثر ہے نہ کہ سبب کے سبب تو پائے گی بے تو ہو گئی ہے اسی طرح طلاق اور عتاق میں بھی اگر کوئی آدمی طلاق یا عتاق کو معلق کر دے شرط پر تو یہ شرط جو ہے یہ حکم کو روکتی ہے یہ سبب کو نہیں روکتی ان کا قیاس سمجھ میں آ گیا مصنف رحمہ اللہ ان کے اس قیاس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ قیاس مع الفارق ہے قیاس درست نہیں ہے طلاق اور عتاق کو بے پر قیاس کرنا یہ قیاس مع الفارق جو کہ باطل ہے اس لیے کہ بے جو ہے بے اس بات کے قبیل میں سے ہے اس باتات کے قبیل سے
بے سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے، بائع کے لیے ثمن میں ملکیت ثابت ہوتی ہے اور مشتری کے لیے مبیع میں ملکیت ثابت ہوتی ہے، تو بے تو اس بات کے قبیل سے ہے، اور جو چیز اس بات کے قبیل سے ہو وہ تعلیق کو قبول نہیں کرتی، وہ تعلیق کو قبول نہیں کرتی۔ کیوں؟ تعلیق اگر اس بات، جو چیز اس بات کو قبول، اس بات کے قبیل سے ہو، اگر اس کو معلق کیا جائے تو اس کے وجود ہونے اور نہ ہونے میں برابر ہو گئی، یا تو اس کا موجود ہو جائے گا یا موجود نہیں ہوگا۔ اگر ہم بے کو معلق کر دیں شرط پر، ہو سکتا ہے یہ بے نافذ ہو جائے اور ہو سکتا ہے بے نافذ نہ ہو، یعنی بائع یا مشتری اپنے لیے خیار شرط استعمال کرتے ہوئے بے کو واپس کر دے، رد کر دے، اور ہو سکتا ہے خیار شرط جو رکھی ہے پھر وہ خیار شرط استعمال نہ کرے اور بے کو نافذ کر دے، تو یہ بے معلق ہو گئی، بے خاطرین متردد ہو گئی، اس کا وجود اور عدم برابر ہو گیا، ہو سکتا ہے نافذ ہو جائے، ہو سکتا ہے رد ہو جائے۔ تو جو چیز اس بات کے قبیل سے ہو وہ معلق نہیں ہو سکتی، وگرنہ اس میں پھر قمار کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ قمار، جوا بھی یہی ہے، یا آپ کا مال گیا اور یا آپ کا مال آ گیا، تو یہی قمار ہے۔ تعلیق الشیء بخطرن، مال کو، شے کو خطر پر معلق کر دینا کہ یا تو آپ کا مال اور بھی لے آیا اور یا آپ کا مال گیا، یہ قمار ہے۔ تو اگر ہم بے میں بے کو بھی معلق کر دیں سبب کو، تو اس میں کیا پیدا ہوں گے؟ آپ کی یہ بے یا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، تو معلق ہو جائے گی خطر پر، تعلیق کی وجہ سے تعلیق بالخطر لازم آئے گا، یعنی امر متردد لازم آئے گا کہ یا تو یہ بے ہو جائے گی یا نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے اس میں قمار تو نہیں ہے، لیکن اس میں قمار کے معنی پیدا ہو جائیں گے۔ تو جیسے قمار حرام ہے، جس میں قمار کے معنی ہو وہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بے میں شروط سے منع کیا، بے میں شرط لگانے سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا، نہ روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہا عن بیع و شرط، آپ نے بے کے اندر شرط لگانے سے، بے اور شرط سے منع کیا کہ بے بھی اور شرط بھی لگائی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے میں اگر شرط لگائی جائے گی تو پھر اس میں قمار والے معنی پیدا ہوں گے، اس میں قمار والے معنی پیدا ہوں گے، اور جسے قمار حرام ہے، ناجائز ہے، تو جس میں قمار کے معنی ہو وہ بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے۔ تو اصول اور قیاس اور ضابطے کا تقاضا یہ ہے کہ خیار شرط جائز نہ ہو، خیار شرط اس لیے کہ آپ نے صاف ستھرا الفاظ میں منع کیا، نہا عن بیع و شرط، اور یہ بھی خیار شرط ہے، اپنے لیے شرط رکھی، میں بے کرتا ہوں لیکن مجھے 3 دن کا اختیار ہے، اگر پسند آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں واپس کروں گا، تو آپ بے میں شرط رکھ رہے ہو۔ تو قیاس کا تقاضا ہے کہ بے میں یہ خیار شرط جائز نہ ہو، لیکن شریعت نے ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے ان کو رخصت دے دی، اس کی اجازت دی کہ جن کو دنیاوی معاملات میں، خرید و فروخت میں جن کو دھوکہ ہو جاتا ہو، معاملات سمجھتے نہ ہو، تو چونکہ خرید و فروخت میں اکثر ان کو دھوکہ ہوتا ہو، اس دھوکے سے بچنے کے لیے شریعت نے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے خیار شرط کی اجازت دی۔ دیکھو اصل کا تقاضا ہے کہ جائز نہ ہو، نہا عن بیع و شرط، لیکن صرف کمزور لوگوں کے لیے، معاملات کو سمجھ بوجھ نہ رکھنے والوں کے لیے شریعت نے رخصت دے دی، بے میں خیار شرط کی رخصت دے دی، خلاف قیاس ہے۔ یہ کیا ہے؟ خلاف قیاس۔ اور جو چیز خلاف ضرورتاً ثابت ہو گئی نا، لوگوں کو دھوکے سے بچانے کے لیے ضرورتاً بے میں خیار شرط کو ثابت کیا گیا، اور جو چیز ضرورتاً ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ بقدر ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے احناف کہتے ہیں خیار شرط ضرورتاً ثابت ہے، خلاف قیاس، اور جب ضرورتاً ہے تو بقدر ضرورت ہوگی،
اور ضرورت صرف اتنی ہی ضرورت سے بات پوری ہو جائے گی، ضرورت پوری ہو جائے گی کہ جب ہم شرط کو صرف حکم پر داخل کریں، سبب پر نہیں۔ بھئی اگر سبب پر داخل ہو گئی تو پھر قمار والے معنی پیدا ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ اگر بے معلق ہو گئی تو وہی تعلیق بالخطر لازم آئے گی نا، تو وہی قمار والا معنی پیدا ہوگا۔ اور خیار شرط ثابت بھی ہے دھوکہ دہی سے بچنے کے لیے۔ تو احناف کہتے ہیں پھر ہم اس شرط کو سبب پر داخل نہیں کریں گے، صرف حکم پر ثابت داخل مانیں گے تاکہ اس شرط کے اثر کو کم سے کم کیا جائے۔ دیکھو اگر ہم اس شرط کو سبب پر داخل کریں گے تو سبب کو بھی روکے گا، یہ شرط روکے گی، اور حکم کو بھی روکے گی، دونوں کو روکے گی۔ اور اگر ہم اس شرط کو صرف حکم پر داخل مانیں تو صرف حکم کو تو روکے گی لیکن سبب کو نہیں روکے گی۔ تو جو چیز ضرورتاً ثابت ہوتی ہے وہ تو بقدر ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ اگر سبب پر داخل مانیں گے تو دو چیزوں کا روکنا لازم آئے گا، اور اگر صرف حکم پر داخل مانیں گے تو پھر ایک چیز کا ہونا لازم آئے گا، روکنا۔ اس لیے حناف کہتے ہیں شرط کے اثر کو کم سے کم رکھنے کے لیے ہم کہیں گے کہ یہ جو خیار شرط ہے اس نے صرف حکم کو روکا ہے، ملکیت کو روکا ہے، بے کو نہیں روکا، بے کو نہیں روکا۔ تو احناف بھی کہتے ہیں خیار شرط میں کہ خیار شرط میں شرط حکم یعنی ملکیت کو روکتی ہے، بے کو نہیں روکتی۔ اور شوافی حضرات اپنا اطاق اور طلاق والے مسئلے کو قیاس بھی اسی پر کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں وہ تو ضرورتاً ثابت ہے خیار شرط، اس لیے وہاں صرف شرط کو حکم پر داخل مانا گیا کہ یہ شرط حکم کے روکنے میں تو مؤثر ہے، سبب کے روکنے میں مؤثر نہیں، سبب موجود ہے تاکہ شرط کے اثر کو کم سے کم رکھا جائے۔ اور خیار شرط تو خلاف قیاس بھی ہے، تو خلاف قیاس پر آپ کسی اور کو قیاس کر نہیں سکتے، اس لیے آپ کا طلاق اور عتاق کو خیار شرط پر اس پر قیاس کرنا یہ قیاس درست نہیں ہے۔ پتہ نہیں جواب سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے ہمارے نزدیک بھی خیار شرط میں جو شرط داخل ہوتی ہے وہ حکم یعنی ملک پر داخل ہوتی ہے، بے پر داخل نہیں ہوتی، بے پر داخل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم کھائے کہ وہ فروخت نہیں کرے گا، لا یبیع، وہ کوئی چیز فروخت نہیں کرے گا، اور پھر خیار شرط کے ساتھ فروخت کر دی، خیار شرط کے ساتھ فروخت کر دی تو حانث ہوگا نہیں ہوگا؟ جی ہمارے ساتھ ہو، حانث ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے تو منعقد ہو گئی نا، اور اس نے بے نہ کرنے کی قسم کھائی تھی کہ لا یبیع، نہیں بیچے گا کوئی چیز، اور پھر خیار شرط کے ساتھ بیچ دیا، فروخت کر دیا، تو شرط نے تو حکم کو روکا ہے، سبب کو تو نہیں روکا، بے کو۔ سہیل کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب خیار شرط بے کو نہیں روکتی، صرف حکم ملکیت کو روکتی ہے، بے نافذ ہو گئی لیکن مشتری مبیع کا مالک نہ بنا خیار شرط کی وجہ سے۔ اب بائع نے قسم کھائی کہ وہ کوئی چیز نہیں فروخت کرے گا، اور پھر خیار شرط کے ساتھ ایک چیز کو بیچ دیا، تو شرط کس کو روکتی ہے؟ بے کو روکتی ہے یا ملک کو روکتی ہے؟ حکم یعنی ملک کو روکتی ہے، تو بے تو ہو گئی نا، تو حانث ہو گیا نہیں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا حانث ہو گیا، کہ نہیں بیچے گا اور بیچ لیا تو حانث ہو گیا۔ تو احناف کہتے ہیں، احناف بھی یہی کہتے ہیں شرط حکم کو روکتی ہے، سبب کو نہیں روکتی خیار شرط میں۔ اور کیوں صرف حکم کو روکتی ہے، شرط کو سبب کو نہیں روکتی؟ اس لیے کہ ضرورتاً ثابت ہے۔ وہ ضرورت تتقدر بقدر ضرورہ، ضرورت بقدر ضرورت مقدر ہوتی ہے، اور ضرورت صرف حکم کو روکنے سے پوری ہو جاتی ہے تو سبب کو روکنے میں اس کو عامل نہیں مانا جائے گا۔ تو احناف کہتے ہیں آپ کا طلاق اور عتاق کو خیار شرط پر قیاس مع الفارق ہے، اس لیے کہ وہ خلاف قیاس ہے اور آپ اس پر قیاس کرتے ہو، اس لیے کہ بے اس بات کے قبیل سے ہے
اور طلاق اور عتاق یہ اسقاط کے قبیل سے ہے، اس میں ملکیت ساقط ہو جاتی ہے۔ ملک نکاح اگر بیوی ہے، انت طالقن سے ملک نکاح ختم ہو جاتی ہے تو یہ اسقاط ہے۔ اور اگر غلام کو کہا انت حر ان ملکتک یا ان دخلت الدار، تو اس صورت میں اسقاط ملک یمین ہے۔ تو عتاق اور طلاق اور عتاق یہ اسقاط کے قبیل سے ہے اور بے اثبات کے قبیل سے ہے، اور جو اثبات کے قبیل سے ہو وہ تعلیق کو قبول نہیں کرتی، ورنہ پھر اس میں کیا لازم آئے گا؟ قمار والے معنی پیدا ہوں گے۔ اور طلاق اور عتاق یہ جب اسقاط کے قبیل سے ہے، اثبات کے قبیل سے ہے ہی نہیں، ایک چیز کو ساقط کرنے کے قبیل سے ہے، ثابت نہیں کر رہے کہ اب معلق ہو گئی، قمار والے معنی پیدا ہوں گے، یہ تو ساقط کرنے کی قبیل سے ہے۔ اس لیے جب اسقاط کے قبیل سے ہے تو اس میں قمار والے معنی پیدا نہیں ہوتے۔ جب نہیں ہوتے تو عتاق اور طلاق دونوں تعلیق کو قبول کرتے ہیں۔ طلاق اور عتاق دونوں کس کو قبول کرتے ہیں؟ تعلیق کو قبول کر سکتے ہیں، وہ معلق ہو جاتے ہیں لیکن بے معلق نہیں ہو سکتی، اس میں قمار کے معنی پیدا ہو رہے ہیں۔ جب دونوں میں اتنا واضح فرق ہے، بے اس بات کے قبیل سے ہے، تعلیق کو قبول نہیں کرتی وگرنہ قمار والے معنی پیدا ہوں گے، اور طلاق اور عتاق دونوں اسقاط کے قبیل سے ہے، یہ تعلیق کو قبول کرتے ہیں، تو آپ کا پھر بے طلاق اور عتاق کو بے پر قیاس کرنا یہ قیاس مع الفارق ہے۔ اور یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے مصنف کہتے ہیں جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو شرط ہوتی ہے، شرط یہ سبب کے روکنے میں عامل ہے، سبب کو روکتا ہے، گویا کہ سبب موجود ہی نہیں ہے، سبب کو روک دیا تو سبب پایا نہیں گیا، حکم کے روکنے میں عامل نہیں ہے، سبب کے روکنے میں، اور جب سبب ہی نہیں پایا گیا تو طلاق ہوگی نہیں ہوگی، تو طلاق تو بالاتفاق نہیں ہوگی، لیکن ان کے نزدیک طلاق کا حکم کا نہ ہونا، طلاق کا نہ ہونا، واقع نہ ہونا عدم شرط کی وجہ سے ہے، اور ہم کہتے ہیں عدم سبب کی وجہ سے ہے۔ اور جو چیز عدم شرط کی وجہ سے ہو، ان کے نزدیک چونکہ حکم طلاق کا واقع نہ ہونا شرط نہ ہونے کی وجہ سے ہے، اس عدم کو عدم شرعی کہتے ہیں، اس عدم کو عدم شرعی کہتے ہیں، اور عدم شرعی پر آگے متعدی ہو سکتی ہے، یعنی عدم شرعی پر کسی اور کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ طلاق واقع نہ ہوئی، طلاق کا واقع نہ ہونا عدم شرط کی وجہ سے نہیں بلکہ عدم سبب کی وجہ سے ہے، تو اس عدم کو عدم اصلی کہتے ہیں، اس عدم کو عدم اصلی کہتے ہیں، اس لیے کہ جب کسی نے اپنی بیوی کو انت طالقن کہا ہی نہیں ہے تو طلاق ہوئی نہیں ہے، اصل کے اعتبار سے نہیں ہوئی، اس لیے یہ عدم اصلی ہے، اور جو عدم اصلی ہو وہ متعدی نہیں ہو سکتا، یعنی کسی اور کو اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ ایک عدم شرعی اور دوسرا عدم اصلی۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ شرط حکم کے روکنے میں عامل نہیں، سبب کے روکنے میں عامل ہے، تو اگر کوئی آدمی طلاق اور عتاق کو، امام شافعی رحمہ اللہ نے 2 تفریعات ذکر کی تھی، وہ ابطل تعلیق طلاق والعتاق بالملک، یہ تفریق کے طور پر ثابت کیا تھا، تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ شرط حکم کو نہیں سبب کو روکتی ہے، تو پھر طلاق اور عتاق کو ملک پر معلق کرنا یہ باطل نہیں بلکہ یہ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی اجنبیہ کو کہے ان نکحتک فانت طالق، یا اجنبی کو کہے ان ملکتک فانت حر، یہ ٹھیک ہے، تعلیق باطل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان نکحتک فانت طالق، وہ کوئی طلاق حکم ہے، طلاق واقع ہوئی۔ اگر کوئی اپنے اجنبیہ کو یہ کہے ان نکحتک فانت طالق، طلاق فی الحال واقع ہو گئی نہیں ہوئی، معلق بشرطن ہو گئی،
امام شافعی رحمہ اللہ نے اس تعلیق کو باطل قرار دیا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک تو سبب پایا گیا، انت طالقن پایا گیا حسن، جب یہ موجود ہے تو اس وقت محل نہیں ہے، اجنبیہ ہے، تو یہ بغیر محل کے ہو گیا، جب تک محل کے ساتھ متصل نہ ہو یہ مؤثر نہیں ہوگا، جب مؤثر نہ ہوا تو انت طالقن لغو ہو گیا۔ حکم طلاق پر یہ وقوع طلاق جو ہے، طلاق یہ شرط پر معلق ہو گئی، شرط نے اس کو روکا ہے، لیکن یہ سبب بن کر منعقد ہو گیا، لیکن وہ اجنبیہ ہے، محل نہیں ہے طلاق کے وقوع کا، اس لیے یہ لغو ہو جائے گی۔ اب اگر وہ ان کے ساتھ نکاح کر لے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ سبب ہی نہیں پایا گیا، سبب تو لغو ہو چکا ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس وقت چونکہ سبب بن کر منعقد ہو گئی، محل کا ہونا ضروری ہے، اجنبیہ ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، تعلیق باطل نہیں ہوئی، کیوں؟ اس لیے کہ اس شرط نے حکم کو نہیں روکا، سبب کو روکا ہے، تو جب سبب کو روکا ہے تو سبب کے لیے پھر محل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت وہ محل نہیں ہے، اجنبیہ ہے، ملکی نکاح نہیں ہے، ملکی نکاح نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں اس وقت ملکی نکاح ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ سبب تو واقعی نہیں ہوا، گویا کہ متکلم نے شرط کا تکلم ہی نہیں کیا، جو ہی شرط پائی جائے گی گویا کہ اس وقت اس نے کہا انت طالقن، اس وقت سبب پائی گئی، جو ہی نکاح ہو جائے گا گویا کہ اس وقت اس نے کہا، اس لیے کہ شرط نے سبب کو روکا ہے نا، تو جو ہی نکاح ہوگا اس وقت گویا کہ شوہر نے کہا انت طالقن، اور نکاح کے بعد فوراً اگر انت طالقن کہے تو ملکی نکاح موجود ہے یا نہیں ہے؟ محل موجود نہیں ہے، ان نکاحتوں کی شرط پائی گئی، نکاح ہو گیا، محل موجود ہے نا، لہٰذا جب محل موجود ہے تو انت طالقن وقوع طلاق میں مؤثر ہو جائے گی اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ جی بالکل اسی طرح ہے، ان ملکتک فانت حر، شرط نے سبب کو روکا ہے، گویا کہ یہ شرط سبب پائی نہیں گئی ہے، جب سبب پائی ہی نہیں گئی ہے اس نے انت حر بولا ہی نہیں ہے، تو ہم اس وقت اس کے لیے محل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ محل کے ساتھ متصل نہ ہوا، ہاں جو ہی شرط پائی جائے گی تو گویا کہ اس وقت اس نے کہا فانت حر، اس وقت اس کے محل ہے یا نہیں ہے، کیونکہ غلام تو اس کی ملکیت میں آ گیا نا، اس لیے آزاد ہو جائے گا۔ تو احناف کہتے ہیں چونکہ شرط حکم کے روکنے میں عامل ہے، سبب کے روکنے میں عامل ہے، نہ کہ حکم کے روکنے میں، تو جب سبب پایا نہیں گیا تو آپ محل کیوں ڈھونڈ رہے ہو کہ سبب محل کے ساتھ متصل نہ ہوا، اس لیے یہ لغو ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں اس وقت یہ سبب پایا نہیں گیا، شرط پائی جائے گی تو سبب پایا جائے گا، سبب پایا جائے گا تو پھر مسبب بھی پایا جائے گا، حکم بھی موجود ہوگا۔ اس لیے طلاق اور عتاق کو ملک پر معلق کرنا درست ہے، شوافی حضرات نے باطل قرار دیا اور ہمارے نزدیک وہ درست ہے۔ دوسری تفریح نے یہ بیان کی تھی کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے کفارہ مالیہ کی تقدیم کے جواز کے قائل تھے، کفارہ مالیہ کو مقدم کرنا درست ہے حانس ہونے پر، اور مالی میں اور بدنی میں فرق بیان کیا۔ ہم کہتے ہیں کفارہ مالیہ میں بھی تقدیم یہ باطل ہے، درست نہیں ہے، حانس ہونے پر مقدم کرنا درست نہیں ہے۔ ان کے نزدیک چونکہ قسم کھانا، یمین، یہ یمین سبب ہے، اور اگر کوئی کہے کہ واللہ لا افعل کذا، میں یہ نہیں کروں گا، اس طرح نہیں کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان حنست فعلیہ کفارۃ الیمین، یہ ہے حکم اور یہ شرط۔ واللہ لا افعل کذا ان فعلت فعلیہ کفارۃ الیمین، ان فعلت یا ان حنست۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دیکھو ان میں فرق کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو اس شرط نے، ان حنستوں نے کفارے کو روک دیا، کفارے کو کیا کر دیا؟ کفارے کی ادائیگی کو روک دیا، لیکن چونکہ یمین ان کے نزدیک سبب ہے اس لیے سبب پایا گیا، جب سبب موجود ہو
نفس وجوب موجود ہے، سبب موجود ہے، تو اگر حانث ہونے سے پہلے وہ کفارہ ادا کر دے تو درست ہے نا؟ ابھی حانث ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، حانث نہیں ہوا، لیکن یمین کا سبب، قسم کفارے کا سبب تو موجود ہے ان کے مذہب میں، لہذا وہ کہتے ہیں اگر کوئی حانث ہونے سے پہلے کفارہ دے دے تو سبب کے پائے جانے کے بعد مسبب پایا جا رہا ہے تو درست ہے۔ مسبب سبب پر مقدم نہیں ہو سکتا، یہ تو شرط ہے، جیسے زکوٰۃ کے لیے ہے، زکوٰۃ کے لیے نصاب کا مالک بننا یہ سبب ہے، حولان حول شرط ہے، ملک نصاب کا مالک ہونا سبب ہے اور حولان حول شرط ہے، پھر وجوب زکوٰۃ ہوگا، وجوب ادائے زکوٰۃ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں اگر شرط نہیں پائی گئی، حولان حول نہیں پایا گیا اور کوئی زکوٰۃ دے دے، زکوٰۃ ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ سال پورا نہیں ہوا اور زکوٰۃ دے دے، زکوٰۃ ادا ہوگی؟ سال پورا ہونے کے بعد دوبارہ دینا پڑے گا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کفارے کو حانث ہونے پر مقدم کرنا درست ہے، اور اگر حانث ہو جائے تو پھر دوبارہ کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے انہوں نے یمین کو سبب قرار دیا۔ مصنف کہتے ہیں یمین سبب نہیں ہے، احناف کے نزدیک یہ یمین سبب، یمین سبب ہے للبر، قسم پورا کرنے کے لیے، اور قسم کا پورا کرنا یہ ضد ہے حانث ہونے کی، یمین کفارے کا سبب نہیں۔